روح رمضان باب 16 شام کا وقت تھا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر تھی کیونکہ شاہ صاحب نے رشتہ قبول کر لیا تھا۔ زاویار اور رحاب کے گھروں میں روشنیاں جلنے لگیں، مگر شہر سے ایک اچانک آئی کال سب کچھ بدل دیتی ہے۔ زاویار اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر نکاح کی باتیں کر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے طے کیا کہ عید کے دن نکاح ہوگا۔ زاویار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے رحاب کو ایک چھوٹا سا پیغام بھیجا: رحاب، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا حسین ہوگا۔ تبھی شاہ صاحب کا فون بجا۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ان کے شہر والے بزنس پارٹنر کا فون تھا۔ شاہ صاحب، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ شہر میں آپ کی پرانی منگیتر اور ان کے خاندان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زاویار نے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کی تو وہ آپ پر فراڈ کیس کر دیں گے اور آپ کے سارے بزنس تباہ کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے فون رکھا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زاویار نے پوچھا: کیا ہوا ابو؟ زاویار، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ میں نے سالوں پہلے تمہاری منگنی شہر کے ایک بڑے خاندان میں طے کی تھی تاکہ بزنس فیل نہ ہو۔ اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں سڑک پر لے آئیں گے، شاہ صاحب نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ زاویار خاموش ہو گیا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے باپ کی عزت اور بھروسے کی محنت۔ رحاب نے آنگن میں کھڑے ہو کے یہ باتیں سن لی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زاویار کتنا پریشان ہے۔ وہ اندر آئی اور شاہ صاحب کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل، رحاب نے ہمت کر کے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا نام بدنام ہو۔ زاویار نے مجھے زندگی جینا سکھایا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے آپ کا گھر اور بزنس بچ سکتے ہیں تو میں اس رشتے کو انکار کرتی ہوں۔ زاویار نے تڑپ کر کہا، رحاب تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تمہارے لیے۔ رحاب نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، زاویار، محبت صرف پانے کا نام نہیں، قربانی کا نام بھی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا نکاح آپ کے والد کی بربادی بنے۔ اللہ بہتر راستہ نکالے گا۔ زاویار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر نہیں جائے گا، نہ ہی رحاب کو چھوڑے گا۔ اس نے مسجد کی طرف رخ کیا۔ آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا تھا۔ اس نے نیت کی، یا اللہ، یہ تیرا مہینہ ہے اور تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اگر میری محبت حلال ہے تو ان دلوں کو نرم کر دے جو ہماری بربادی چاہتے ہیں۔ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اس رات گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کی تیاری ہو رہی تھی۔ زاویار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان آخری 10 دنوں میں دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خدا سے بات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو عرش کے دروازے کھلتے ہیں، اور تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اگر میری محبت حلال ہے تو ان دلوں کو نرم کر دے جو ہماری بربادی چاہتے ہیں۔ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اس رات گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کی تیاری ہو رہی تھی۔ زاویار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان آخری 10 دنوں میں دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خدا سے بات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو عرش کے دروازے کھلتے ہیں۔